اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس میں انسانیت کی تذلیل کی گئی، ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی، جب بھوک، پیاس، قتل و غارت جیسے سفاک ظلم ڈھائے گئے، وہ بھی کس پر؟ اس کائنات کے وارث شخصیت کے نواسہ پر، کائنات کی عظیم بیٹی کے بیٹوں پر، حیدر کرار، شجاعت کے علمدار علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے پر اللہ کی آزمائش آئی۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں کربلا کے شہداؤں کی، وہ عظیم شہداء جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر دیے، اپنی جوان بیٹیوں کی پرواہ تک نہ کی، اپنی جان کا نذرانہ سجدے میں پیش کیا۔ محبت، عشق، جنون کی یہ وہ انتہا ہے، شاید کوئی شخص اس منزل کو پہنچ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے پہلے جانتے تھے کہ میری آزمائش کا وقت آ پہنچا ہے، پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان، اپنی عزت، اپنے مال کی رتی بھر بھی پرواہ نہ کی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم اس واقعے کو یاد کریں تو ہماری آنکھوں میں آنسو کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، ظلم کرنے والے بھی مسلمان جو طاقت اور حکمرانی کے نشے میں بھول گئے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کر رہے ہیں۔ یزید کے سفاک جرنیلوں نے پانی تک کی بندش کر دی۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو پوری کربلا میں پانی ہی پانی ہوتا، مگر آپ نے رب کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی آل کو قربان کر دیا۔ آپ نے اپنے اللہ کی آزمائش کو بڑے صبر و تحمل سے پورا کیا۔ یہ سب اسلام کی سربلندی کے لیے ہوا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اسلام کا پرچم اونچا نہ کرتے تو شاید اسلام کی بقا، اسلام کی سربلندی اور عروج تک نہ پہنچ پاتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے محرم الحرام میں پانی کی سبیلیں چلتی ہیں، لوگوں کو روک روک کر پانی دیا جاتا ہے۔ کیا ہم اس مقصد کو جانتے ہیں جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دیں؟ آج ہم دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ اسلام صرف نام کی حد تک ہمارے دلوں میں بچ چکا ہے، مگر اب کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دے سکتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی جان، اپنی اولاد اسلام کی بقا کے لیے قربان کر دے۔ ہم دنیا کی روشنیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ہمارے آئیڈیل کبھی کرکٹر تو کبھی کوئی فلم سٹار ہوتے ہیں۔ کاش کہ کسی کا آئیڈیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے کاش ہم غم حسین کو سمجھ سکیں۔ ہمارے دلوں میں جو زنگ لگ چکا ہے شاید وہ اتر جائے۔ ہمارے علماء کبھی سنی، کبھی شیعہ، کبھی دیوبندی تو کبھی اہل حدیث کو کافر قرار دینے میں مصروف ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں۔ ان سب کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ جب حلال و حرام کی کمائی کا فرق نہ ہو تو ایسے ہی انسان پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی مسلمان پیدا ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی جان کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ میں غم حسین میں جتنا بولوں اتنا کم ہے۔ میں اس دکھ کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اگر ہم کربلا کی زمین پر کیے جانے والے ظلم کو پڑھیں تو ہمارے اوسان خطا ہو جائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم نہ شیعہ بنے، نہ سنی بنے، نہ اہل حدیث بنے، نہ دیوبندی بنے اور نہ کسی اور فرقہ میں پڑھیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کریں، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا اپنا حق ادا کریں۔ آپ اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ایک سچا مسلمان ہو، نہ تو وہ وہابی ہو، نہ وہ سنی ہو، نہ وہ شیعہ ہو، وہ صرف مسلمان ہو۔ آج امت مسلمہ کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کو ایک اعلیٰ لیڈر کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کو بدل دے۔ شاید اللہ کرے ہم بدل جائیں، ہم صرف مسلمان بن جائیں۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔